دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو علم کرنے والے ہیں نا، یہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں سیکھنے آتے ہیں جس سے واقعی اگر ہم آپ کو کوئی چیز دکھائیں تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے، خاص طور پہ ان غریبوں کے لیے جو روز کما کے کھاتے ہیں، ان کے لیے تو زندگی ایسی ہے، یہ سمجھ لو کہ وہ ایک طرح سے مردہ کے طور پر۔ پاکستان کے لیے جملہ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے جتنے بھی یہاں پر ہمارے حکمران ہیں وہ پاکستان کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ جس کے اندر جو ہے ہماری عوام جو ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگ نو چینل۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میجک ماسٹر جناب محمد جاوید انصاری صاحب۔ ایک طویل عرصے سے جو ہے یہ جادوئی کمالات دکھا رہے ہیں۔ آج ہم ان سے بڑی دلچسپ گفتگو کرنے والے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور اسے شیئر کریں گے۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو بہت سارے پہلو جو ہے جادوئی کمالات کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بہت اچھے ہیں، آپ سنائیے آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ سب سے پہلے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جادوئی کمالات اصل میں ہیں کیا؟ دیکھیں یہ جادوئی کمالات جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں میجک ٹرکس۔ یہ ٹرکس ہوتی ہیں، اس کو ہم ٹرکس جب کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے جادو کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو مطلب اس طرح سے متاثر کر رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ جادو نہیں ہے، یہ میجک ٹرکس ہوتی ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو نظر کا دھوکہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں، لوگ باغ تو اس کو نظر کا دھوکہ ہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی نظروں کے سامنے ہم سب کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم تو کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، لیکن لوگ باغ کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ جو ہے یہ نظروں کا دھوکہ، لیکن ان کی نظروں میں یہ نظروں کا دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے ہم مزید بھی سوالات کریں گے۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ بچپن میں جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہمارے ذہن میں جادوئی کمالات دیکھ کر ایک خیال ابھرتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یار یہ جادوئی کمالات کرنے والے جو ہے نا، کسی بھی بینک میں جا کر جو ہے اور کسی بھی جگہ پر جا کر کہیں پیسہ جو ہے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائیں اور وہاں سے غائب کر دیں۔ تو یہ کیا ایک ہمارے ذہن میں جو کنسیپٹ تھا، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن میں بھی جب چھوٹا سا تھا تو میں بھی بہت میجک وغیرہ دیکھا کرتا، لیکن دلچسپی میرے کو تھی بچپن سے۔ تو جس وقت یہ ایسا خیالات آیا کہ بھئی واقعی اگر یہ جو ہے میجک والے ایسے کر رہے ہیں، جادو والا ایسے کر رہا ہے، جا کے بینک میں کر لیں گے، اگر وہ ایسے کرنے لگتے تو پھر ہمارے ایسے بیٹھ کے بینک کے بینک خالی خالی ہو جاتے، پھر ہم لوگوں کا یہ کام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اکثر میرے پاس بھی آئے کچھ لوگ کہ بھئی ہمیں یہ میجک سکھا دیں، ہم نے وہاں بینک میں جانا ہے یا ہم نے اس جگہ پہ جانا ہے اور یہ سارے پیسے ہم نہیں لے لینا ہے۔ میں نے اگر یہ کام اگر میرے کو آتا تو میں پھر آپ کو یہ کام کیوں دکھا رہا ہوتا۔ اچھا، آپ نے مجھے ایک اور بڑی دلچسپ بات بتائی تھی اور بڑی حیران کن تھی کہ آپ کے پاس یہ جو علم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں عامل، تو یہ عامل بھی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم سکھائیں، اور اگر یہ آتے ہیں تو کس مقصد کے لیے آتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو علم کرنے والے ہیں نا، یہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں سیکھنے آتے ہیں جس سے واقعی اگر ہم آپ کو کوئی چیز دکھائیں تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے اس سے۔ تو علم والے یہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حیدرآباد میں ایک تھے عامل، لیکن نام بتانا پسند نہیں کروں گا کیونکہ وہ تھی، تو ان صاحب نے میرے سے کہا کہ بھئی آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ میرے لیے ایک فاسفورس لے کر آ جائیں۔ میں ان کے لیے فاسفورس جب لے کر گیا ہوں تو میرے ہی سامنے ایک ان کا پیشنٹ آیا ہوا تھا، مطلب دکھانے کے لیے کہ بھئی میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں، میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں۔ تو وہ فاسفورس انہوں نے کپڑے کے اوپر ایسے تھوڑا سا لگایا اور ان کو دے دیا کہ بھئی آپ کمرے میں جا کے اپنے پورے جسم پہ مل کے آ جائیں۔ جب وہ جسم پہ مل کر آئے تو ایک ڈبہ رکھا تھا، اس ڈبے کے اندر بولا اس کپڑے کو، وائٹ کپڑے کو ڈال دیں، اور اوپر سے انہوں نے پنکھا کھول دیا۔ جب پنکھا کھولا تو اس کے اندر ایک دم سے آگ لگتی، کیونکہ فاسفورس تو آگ لگنے سے ہوا سے پھیلتی ہے، ہوا جیسے ہی لگی ہے تو اس میں آگ لگ گئی۔ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر میں یہ نہیں کرتا تو یہ آپ کو جلا دیتا، اب اس کے لیے میرے لیے 2 بکرے لے کر آئیں، اور مزید چیزیں اس نے بتائیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے عاملوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ اصل میں آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ یہی ہے کہ لوگ باگ تھوڑی سی سوچ لیتے ہیں اور سوچنے کے بعد فوری طور پہ کسی عامل کے پاس چلے آتے ہیں، لیکن یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسے عامل جو یہ کرتے ہیں تو ان کے لیے میں بولتا ہوں کہ بھئی ایسے عاملوں سے زیادہ میں بڑا عامل ہوں۔ صحیح بات ہے۔ اسی طرح سے میرے پاس ایک اور واقعہ آیا کہ ایک ہماری جاننے والی بچی تھی، وہ ذرا تھوڑی سی بولنے میں توتلاتی تھی،
تو ان کے سسر صاحب نے شادی کری. ان کے سسر بولتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا. وہ ایک بابا کے پاس لے کر گئے تو کہنے لگے یہ 3 مرتبہ جاتی نہیں ہے. میں نے بولا چلو میں لے کے جاتا ہوں. میرے ساتھ جب وہ گئی تو بابا نے مجھے بٹھایا, اس کو بچی کو بٹھایا. ایک مطلب کیمیکل جو ہے وہ کاغذ پہ لگا کے دیا کہ آپ اپنے جسم پہ مل کے آئیں. ادھر وہ انگیٹھی سلگانے لگے. بس وہ انگیٹھی سلگانا جو ہے وہ ان کے لیے بہت برا ثابت ہو گیا تھا, کیونکہ اچھا پھر کچھ جب وہ بیٹھے انگیٹھی پہ اور بچی کو میرے سامنے بٹھایا اور اپنی پیٹھ میرے طرف کری. جیسے میرے طرف پیٹھ کری ہے تو میرے کو تو پتہ تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. میں وہ بچی کو اشارہ کرتے مطلب ایسے ہی پھونکتا تھا کہ بھائی بچی کو کہ نیچے کرو. میں اشارہ بچی کو پیچھے سے کرتا تھا اوپر کرو, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ آگ کے اوپر جا کے جو کیمیکل لگایا وہ واضح لکھ کے آ جائے گا سامنے. تو وہی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد بولتے میں نے ایک بھوت پکڑ لیا. اچھا مجھے تو نظر آ رہا تھا لیکن میں نے ایسا ہو گیا جیسے میں جانتا ہی نہیں ہوں. میں بولا بابا جی میں کیا اس بھوت کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہلے ہاں بالکل دیکھ سکتے ہیں. بولا دیکھو یہ اتنا بڑا بھوت پکڑا ہے. وہ ایسے ہی انہوں نے کارٹون بنایا ہوا تھا. اچھا جیسے انہوں نے بس یہ بھوت پکڑا تو پھر ان کے پاس کچھ نیبو وغیرہ رکھے. میں نے ایک نیبو لیا. نیبو لے کے میں نے اس طرح سے اپنا میجک کر کے جب دکھایا تو وہ کہنے لگے, وہ بالکل بھول گئے اپنے آپ کو. کہنے لگے میرے کو جو ہے سنائی نہیں دیتا ہے اور آپ تو میرے جوڑی دار ہو. اچھا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے بولا جی یہ آپ کب سے کرتے ہیں؟ کہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کیمیکل پیسوں کا آتا ہے. میں نے بولا بالکل آتا ہے, لیکن یہ کام آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو ان سے بڑے آپ سے میں نے کہا کہ آپ نے ان کو کتنے پیسے دیے؟ کہ نہیں میں پہلے ان کو 1500 روپے دے چکا ہوں اور 2500 آج دینا تھا. میں نے ان کو 1 روپیہ نہیں دینا کیونکہ یہ ابھی آپ کے سامنے سب کچھ آ گیا. اگر ایسے ہوتا, اب وہ بولنے کہ یہ بچی جو ہے 25 سال پہلے جو ہے کسی قبرستان سے گزری ہے تو یہ بھوت اس کے پیچھے بھی لگا تھا, جبکہ اس بچی کی عمر 18 سال تھی. مطلب ایسے عامل بھی ہیں. اب ہم جو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اچھا یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں, وہ یہ جادوئی کمالات سیکھ کر, جیسا کہ آپ نے بتایا آپ سے رابطہ کیا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ کی اس میں ٹوپی کا کیا ایک کانسیپٹ ہے, کیا ایک اہمیت ہے آپ کے اس کام میں؟ دیکھیں جی میجک کے حوالے سے اگر جب میجک ہم اپنا کوئی بھی ڈریس پہنتے ہیں تو سامنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی ٹوپی میں کمالات ہے. کچھ بولتے ہیں کہ ان کی کوٹ میں کمالات ہے. میں سیال کوٹ میں ایک دفعہ پروگرام کر رہا تھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے جی آپ اپنا کوٹ اتار دیں. میں نے جی بولے یہ آپ کوٹ کے اندر سے کچھ کرتے ہیں. میں نے کوٹ ہٹا دیا, لیکن پھر میں تھوڑی سی دیر کے لیے ایسا ہو گیا کہ بھائی شاید میرے سے میجک نہیں ہو رہا. لیکن وہ کہنے لگا دیکھیں آپ کا کوٹ کا کمال ہے. میں نے اچھا چلو میں بغیر کوٹ کے ایک مرتبہ دوبارہ کرتا ہوں. جب میں نے وہ میجک دوبارہ کیا تو وہ ہو گیا, کیونکہ وہ تو ہمارے ہاتھ میں تھا نا, ہم نے کیا کرنا تھا. اسی طرح سے کیپ کے حوالے سے آیا کہ بھائی میرے کیپ کے اندر دیکھیں یہ چیز ہے. اب وہ میرے کیپ کو دیکھنے لگے, کہنے اچھا یہ کیپ کچھ دیر کے لیے ہمیں دے دیں, ہم کریں گے. میں نے بولا دیکھیں یہ آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ کیپ جو ہے میرے کو پیچھے سے ایسی جگہ سے میں لے کر آیا ہوں کہ صرف جو میجک کرنے والے پہنیں گے جو کر سکتے ہیں. مطلب لوگوں کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ شاید اس کیپ میں یا ہمارے کوٹ کے اندر کچھ اصل کیا بات ہے, اصل بات بتائیں نا آپ ہمارے ناظرین کو. اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے سامنے جیسا میجک دکھا رہے ہیں نا, جیسے وہ بابا پاگل بناتے ہیں لوگوں کو, لیکن ہم پاگل تو نہیں بناتے, لیکن ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اس کیپ میں بہت زیادہ میجک ہے. اس میجک سے یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے اوپر ہاتھ کی کچھ ہماری صفائیاں ہوتی ہیں تو ہم بچوں کو اکثر بلا لیتے ہیں کہ بھائی بیٹا آپ ہمارے ساتھ میجک کریں. جب ہم ان کو کیپ یہ پہناتے ہیں تو وہ میجک ان سے بھی ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ کا کمال ہے. اگر ہاتھ کا کمال نہیں ہو تو وہ کر ہی نہیں سکتے. ایسے تو کیپ مارکیٹ میں بہت مل جاتے ہیں. اچھا آپ کے شاگرد ہیں؟ جی میرے شاگرد ہیں. کتنے شاگرد ہیں؟ تقریباً 10-12 شاگرد ہیں. اچھا جی. ان کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں؟ کلاسز کیا ہے, اگر سمجھ کی بات ہے, جیسے آپ بھی اگر سیکھنا چاہیں تو میرے سے میں 2 سے 3 دن میں, ذہن کے اوپر بات ہے کہ 2 سے 4 دن میں سیکھ جائیں. ابھی مثال کے اوپر میں زیادہ دور نہیں آتا, یہیں اپنے صدر کے اندر ایک صاحب تھے, میں نے ایک ایٹم ان سے لینا تھا. لینا کیا تھا بس وہ میں گیا ان سے, میں نے بولا یہ ایٹم میرے کو چاہیے. تو کہتے ہیں یہ ایٹم جو ہے آپ کو 3000 کا ملے گا. اچھا وہ ایٹم, میں نے بولا آپ صرف مجھے کر کے دکھائیں. جب انہوں نے ایٹم کیا تو میں اس کو سمجھ گیا تھا, آلریڈی سمجھ گیا تھا. میں نے یہ 3000 کا کیا, میرے پاس تو 700-800 روپے پڑے. کہنے لگا وہ گیٹ ہے وہاں سے نکل جائیں. آپ یقین کریں کہ 40 روپے میں وہ ایٹم میں نے خود گھر میں بنا لیا, کیونکہ یہ اپنے اوپر تھنکنگ ہوتی ہے. آپ اگر سمجھنا چاہیں میجک تو میجک کچھ بھی نہیں ہے. کئی ایٹم ایسے ہیں جو میں خود بناتا ہوں, لیکن لوگ باگ جو ہے نا اس کو مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں, کوئی 5000 کا, کوئی 6000 کا, کوئی 8000 کا. لیکن یہ ہے کہ بس بات یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے. اب جیسے آپ آئے, آپ نے بولا میرے کو میجک سکھا دیں. بہت سے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو سکھاتے ہیں جی میں کورس کر کے دوں گا 15,000 20,000 میں. لیکن میں بولتا ہوں بھائی میرے کو 15-20 ہزار نہیں چاہیے, آپ آئیں. اچھا وہ سکھانے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کو سکھایا اور سکھانے کے بعد بولتے ہیں کہ بھئی یہ ایٹم تو آپ کو سکھا دے, اب اس کو پرچیز بھی آپ نے کرنا ہے. یعنی فیس تو میں نے آپ سے لے لیا, اب اس کی پرچیزنگ کے لیے بھی پیسے چاہیے. تو ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن میں بولتا ہوں کہ دیکھیں کچھ غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے کچھ
अर्निंग्स कमाना चाहते हैं तो मैं उनको ऑफ़र देता हूं कि मेरे पास आके मेरे से सीखें और पैसे कमाएं, लेकिन मेरी कोई फ़ीस नहीं है, बस ये है आप अपना काम सीख के या मेरे लिए दुआ करते रहें। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है कोई चार्जेस नहीं ले रहे इसमें। अच्छा ये बताइए कि कितना पैसा कमा लेते हैं, मतलब ये है कि कोई ऐसा है कि कुछ गुज़र बसर हो जाए आपकी? जी देखें, मैं इस वक्त जो है कराची के तमाम मैकडोनल्ड जो है वो मेरे पास ही हैं, और ऑलरेडी अभी तो 1.5 साल से जो है लॉकडाउन की वजह से मसले मसाइल चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैकडोनल्ड चल रहे होते हैं तो मैं उसमें अच्छी मेरी इनकम हो जाती है। अच्छा, पूरे महीने में कितने प्रोग्राम आप कर लेते हैं? मतलब अगर जैसे मैकडोनल्ड जब चल रहा था तो मैकडोनल्ड में तो मैं पूरे महीने के अंदर तकरीबन 70-80 प्रोग्राम मैं कर लेता था, और तकरीबन 50-60 प्रोग्राम मैं अपने जो मेरे शागिर्द हैं उनको, क्योंकि कराची के अंदर जैसे मैकडोनल्ड 12-15 हैं तो मैं 12-15 तो मैं एक टाइम में नहीं कर सकता, तो लाजमी बात है मैं अपने शागिर्दों को भेजता हूँ। लेकिन मेरे उनसे भी थिंकिंग यही है कि बेटा मेरे अगर आप टाइम पे पहुँचेंगे ना तो ये मेरी दौलत है, मेरे को चाहिए कुछ नहीं। आप जाके कल, इससे पहले जो मेरे को मैकडोनल्ड में लेकर गया था वो जो भी बंदा था तो वो मेरे से ये किया करता था, फ़ी प्रोग्राम के 200 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये रख लिया करता था। लेकिन मैंने अपने शागिर्दों को कहा है बेटा अगर आप टाइम पे पहुँचेंगे तो मेरी ये दौलत है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो कमाए वो आपका, जो मैं कमाऊँगा वो मेरा है, बस ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये चीज़। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका जो है एक मंतर है और जो अक्सर आप जो है अपने प्रोग्राम्स में जो है वो पढ़ते हैं, जैम्बो, चिकन जैम्बो, ऑकस फोकस, गिली गिली बूम, तो इसका क्या एक इम्पैक्ट है और क्यों ये मंतर बनाया जाता है? ये मंत्र जो है हमने इसलिए बनाया जाता है कि जैसे बर्थडे पार्टी में जितने बच्चे आए हुए हैं तो हमारा मैजिक तो वो देख ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन हमारे इस मंत्र को तकरीबन वो 1 साल तक याद रखते हैं। यानी अगर नेक्स्ट में उनकी बर्थडे किसी की आती है तो उस बर्थडे में भी उनको पता रहेगा कि भाई अगर कभी मैंने ये मंत्र पढ़ा तो कहेंगे हाँ जी हमने ये वही मंत्र वाले अंकल हैं जिसने हमारे उस बर्थडे में था। जैसे इस तरह से मैं आपको समझ कि कराची में अगर मैंने कोई प्रोग्राम किया है तो मैं कराची से कश्मीर तक अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम करता हूँ। तो कभी मैं इंटरव्यू में गया सिंध में, पंजाब साइड में, तो कुछ लोग मेरे यहाँ से मैजिक वगैरह जैसे देख के गए, किसी ने मैकडोनल्ड में या कहीं भी देखा तो वहाँ जाके वो बोलते हैं कि भाई ये तो वो अंकल हैं जिनको हमने कराची में फला जगह देखा था। तो किस नौयत से देखा था? कहते ये वही कहेंगे एम्बो जेम्बो गिली गिली बूम। तो ये हमारा जो है एक पोएम होती है ताकि ये बच्चों को, अच्छा बहुत से बच्चे याद कर लेते हैं कि भाई मैंने यही करना है। वो कभी बच्चे बोलते हैं मैं ये पोएम अगर कर लूँ तो मेरे से मैजिक हो जाएगा। मैंने अच्छा चलें आप पोएम पढ़ें। तो कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते जो है ना वो कुछ भूल जाते हैं, तो मैंने बोला अगर आप भूल जाएंगे तो ये आपका नहीं होगा। तो वो दोबारा मेरे से पूछते हैं कि भाई कैसे गए, मैंने आप दोबारा पढ़ें। फिर वो दोबारा पढ़ते हैं तो वो एक आध लफ्ज़ और भूल जाते हैं। तो ये सिर्फ पोएम मैंने इसलिए रखी होती है ताकि बच्चों में जो है वो होता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं इस चीज़ से और ये हमेशा याद रखते हैं। अच्छा कभी कोई ऐसा हुआ है कि कोई कमाल आप दिखा रहे हैं और ऑन द स्पॉट कोई ऐसा सीन हो गया जिसमें जो है वो आपसे कुछ चीज़ मिस हो गई हो और वो पता चला कि आपकी गलती थी और लोगों के सामने आ गई? अगर ऐसा कभी हमसे होता है तो उसका भी जवाब हमारे पास होता है उसके लिए, ऑडियंस के लिए। अगर मिसाल के तो हमारे ऐसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं अंकल ये था, मैंने बेटा मैं आपको ये सिखाने वाला था तो इसलिए जो है ये आइटम ऐसा हो गया। अच्छा कवर हो जाता है। कवर हो जाता है। अच्छा माशाल्लाह, आपसे बहुत सारी बातें हुई हैं। ये बताइए कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, आप मौजूदा दौर में क्या समझते हैं? ज़िंदगी तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, ख़ास तौर पे उन गरीबों के लिए जो रोज़ कमा के खाते हैं उनके लिए तो ज़िंदगी ऐसी है, ये समझ लो कि वो एक तरह से मुर्दा के तौर पे पड़ गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन का चक्कर ये 1.5 साल से तो ये हालत है, यकीन करें कि कुछ लोग फाका कशी पे मजबूर हो गए हैं। लेकिन उस मालिक का करम है मेरा कि इस लॉकडाउन के अंदर लोग बाग इतने मतलब हुए थे मजबूर के किसी से कुछ मांगा करते थे, लेकिन उस मालिक का बड़ा करम है कि हमने किसी से कुछ नहीं मांगा लेकिन लोगों की खिदमत की है। इसलिए कि कि देखें अगर किसी ने मेरे पास इसी दौरान जैसे होता था ना कि भाई इमदाद के लिए कोई चीज़ भेज दिया करते थे तो मेरे पास कोई आती थी तो मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया करता था जो जिसकी ज़रूरत थी उनके लिए। तो क्योंकि ज़िंदगी तो जो है ना वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो बेचारे रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं। अच्छा मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान, चूँकि बहुत सारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ जुमले आप बोल दें। पाकिस्तान के लिए जुमला मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के जितने भी यहाँ पर हमारे हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा काम करें कि जिसके अंदर जो है हमारी आवाम
ہماری عوام جو ہے وہ ان کو دعائیں دے، کیونکہ آج کل کا دور تو یہ ہے کہ عوام دعائیں کی جگہ گالیاں دے رہی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں. میں بولتا ہوں کہ حکمرانوں کو ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو عوام ہے نا، دیکھیں ہمارے سے ہی ووٹ لیے جاتے ہیں، اور ہمارے کوئی اگر برا کیا جاتا ہے، میں بولتا ہوں ہمارے سے ووٹ لے کے ہمارے ایسا کام کر کے جائیں کہ ہمارے کو جو ہے ہم یاد رکھیں ان کو کہ بھئی ہاں بھائی ہمارا فلانا بندہ آیا تھا جو ہمارے ساتھ بہت اچھا کر کے گیا. اگر یہ حکومت یا حکومت کے جو بھی حکمران ہیں اگر ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں تو لازم آتے کہ ہمارے منہ سے بھی غلط الفاظ نکلیں گے. اگر ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے سب لوگ جو ہے ان کے لیے دعا گو ہوں گے. اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر ایسے حکمران آئیں جو ہمارے عوام کو بھی سمجھیں، ہمارے مسئلے مسائل سمجھیں، کیونکہ لازم آتے وہ ہمارے ووٹ سے آ رہے ہیں تو ہمارے مسئلے مسائل نہیں سمجھیں گے تو پھر بیکار ہے. تو یہ چیز ہے. میں بولتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تو ایسا کام کرنا چاہیے، گلی کوچے بھی ان کے صاف رہنے چاہیے، سڑکیں صاف ہونے چاہیے، ہر چیز جو ہے ماحول بھی اتنا اچھا ہونا چاہیے. روڈوں پہ اپنے پودے وغیرہ لگائیں تاکہ ماحول اس کا چینج ہو، آب و ہوا چینج ہوئے، اس طرح سے مطلب ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جاوید انصاری صاحب آپ کا. شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا، یہ تھے ناظرین جاوید انصاری صاحب. انہوں نے بہت ساری گفتگو کی، آپ کو مزہ آیا ہوگا ان کی گفتگو سن کر. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے. اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.